بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں صدیق جان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سکلین صفدر صاحب۔ سکلین صفدر صاحب مدعی تھے اس کیس میں جس میں عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ چکوال میں انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی تھی اور آج جو بڑی پیش رفت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان کو احساس ہوا کہ ان کی غلطی تھی، انہوں نے غلط کیا اور انہوں نے آج بیان حلفی دی عدالت میں، جس کے بعد عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ ویسے میرٹس پہ بھی ان کا بریت بنتی تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے کیس وڈرا کر لیا تھا اور پھر عمران ریاض خان صاحب کے وکیل میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے دلائل دیا اور اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کا وہ مقدمہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ سکلین صفدر صاحب کو اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ غلط کیا۔ تو سکلین صاحب یہ بتائیں کہ کوئی دباؤ تو نہیں تھا آپ پہ کہ کسی نے دباؤ ڈالا ہو کہ ایف آئی آر واپس لے لو؟ جی نہیں، مجھے کسی پہ دباؤ نہیں ہے۔ اچھا، بالکل کوئی دباؤ نہیں تھا؟ اللہ کا دباؤ ہے میرے پہ۔ اچھا، اللہ کا۔ تو آپ کو کب یہ احساس ہوا کہ آپ نے یہ غلط کیا، عمران ریاض کے اوپر آپ نے ایف آئی آر غلط کرائی اور جو پھر ان کے ساتھ ہوا وہ خیر پوری پاکستانی قوم نے دیکھا جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا؟ جو ہی مجھے پتہ چلتا گیا تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے مرنا بھی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ بتائیں کہ عمران ریاض صاحب کے پہلے بھی ابھی لوگ دیکھتے ہیں یا صرف یہ ایک تقریر ان کی آپ کی نظر سے گزری تھی جس پہ آپ نے ان کے اوپر ایف آئی آر کرا دی تھی؟ میری نظر سے نہ کوئی تقریر گزری ہے، نہ پہلے میں نے دیکھا ہے کوئی، نہ مجھے پتہ ان کے بارے میں۔ تو پھر آپ نے یہ ایف آئی آر کی کس کے کہنے پہ کروائی یا خود کروائی؟ کسی نے کہا، کسی نے کوئی آپ کو خطاب فارورڈ کیا؟ کیسے ہوا کہ آپ نے جا کے ایف آئی آر کروا دی؟ یہ کسی آدمی نے مجھے ٹرائی کیا تھا اور اس کے کہنے پہ یہ ایف آئی آر ہوئی ہے۔ اچھا، کسی آدمی نے آپ کو کہا؟ آپ نے خود خطاب سنا بھی نہیں تھا عمران ریاض؟ نہیں، میں نے نہیں سنا ان کا۔ اور اب آپ عمران ریاض صاحب کو ملے، ظاہر ہے آج آپ کی عدالت میں ملاقات ہوئی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ پاکستان کا خلاف ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ نہیں لگتا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے یہاں پر ایف آئی آر کرائی، 18 اور ایف آئی آر جو عمران ریاض خان پر، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر باقی بھی ایف آئی آرز آپ کو لگتا ہے اسی طرح ہوئی ہوگی؟ کسی نے کہا ہوگا کہ ایف آئی آر کرا دو؟ ہر بندے کا ضمیر اپنا ہے، میرا ضمیر نہیں مانتا۔ آپ کا ضمیر نہیں مانتا، اس لیے آپ نے جو ہے وہ آج بیان حلفی دے کر اور میں نے اس کو میں نے بیان حلفی دی ہے اور اس کی میں جو میں نے نہیں کروائی تھی میرے پلے پڑی ہے اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ عمران ریاض نے بھی بڑے ضعف کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے خلاف کارروائی کوئی نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے جو وکیل ہیں وہ جس طرح سے دلائل دے رہے ہیں اور وہ جتنے لوگوں نے ایف آئی آر کروائی ان کے خلاف تو کارروائی کرنے جا رہے ہیں، تو ان کا یہ رویہ، یہ کنڈکٹ آپ کو کیسا لگا ہے؟ اچھا لگا ہے کہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے، اچھا لگا مجھے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ جب ایف آئی آر درج کرانے گئے تھے خود گئے تھے یا بس آپ نے درخواست بھیجی اور ایف آئی آر ہو گئی؟ میں خود نہیں گیا تھا، مجھے بھیجا گیا تھا۔ نہیں، آپ تھانے میں گئے تھے یا تھانے میں بھی آپ نہیں گئے، بس آپ کا نام استعمال ہوا؟ نام استعمال ہوا ہے۔ نام مطلب آپ خود تھانے میں گئے ہی نہیں ہیں اور ایف آئی آر ہو گئی؟ جی۔ اچھا، آپ کو کس وقت پتہ چلا کہ آپ کے نام سے ایف آئی آر ہو گئی؟ جس دن ایف آئی آر ہوئی اس کے دوسرے دن مجھے پتہ چلا ہے۔ اچھا، ایف آئی آر کے دوسرے دن؟ جی۔ یعنی پولیس نے براہ راست آپ سے رابطہ بھی نہیں کیا؟ پولیس نے میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اور یہ جو وکیل پیش ہوئے آپ کی طرف سے، وہ وکیل کس نے کیا تھا؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے؟ جو وکیل مدعی آپ تھے، آپ کی طرف سے جو وکیل پیش ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ وکیل آپ کی طرف سے پیش ہوا؟ مجھے نہیں علم اس بارے میں۔ اچھا، اور اس کے بعد جب ایف آئی آر ہو گئی تو جن کے کہنے پر آپ نے یہ ایف آئی آر کرائی، گو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، دوسرے دن آپ کو پتہ چلا، یا ایف آئی آر کرا کے آپ کو بتایا گیا کہ یار ہم نے تمہارے نام سے ایف آئی آر کرا دیا؟ جی جی، ایف آئی آر کروانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ ایف آئی آر ہوئی ہے۔ اچھا، آپ کو اس کے اس ایف آئی آر کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں تھا، تو نہ ہی مجھے پتہ تھا بھی یہ کیوں ہو رہی ہے، کون کروا رہا ہے، کس پہ کروا رہا ہے۔ اچھا، آپ کو بس کسی جاننے والے نے کہا کہ یار فون کر کے بتایا کہ تمہارے نام سے ایف آئی آر کرا دیا؟ جی ہاں، مجھے یہ بولا گیا بس کہ ایف آئی آر ہے، تو وہ میں نے کہا بولا کہ میرا جو ایریا شہر کا ہے تو یہ صدر ثانی کی ایف آئی آر ہے، یعنی بس ٹھیک ہے، ہم نے بس ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ اچھا، آپ کو کہا کہ فارمیلٹی پوری کرنی ہے اور ایف آئی آر جو ہے وہ کرا دی گئی۔ اچھا، تو آپ کو اس کے بعد پھر جب آپ نے ابھی بیان حلفی واپس لیا تو اب آپ کو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے ایف آئی آر کیوں واپس، آپ نے یہ بیان حلفی لکھ کے دیا کہ میں واپس لے رہا ہوں؟ نہیں، انہوں نے مجھے نہیں کہا، مجھے احساس ہوا کہ یہ غلط ہے، میں نے اسی وقت اپنے لائر سے بات کی ہے، تو کیونکہ میں نے کل مرنا بھی ہے، قبر میں میرے ساتھ کوئی مرنا نہیں ہونا، اور اس لیے میں نے یہ اپنے لائر کو بتایا کہ یہ ہوا کام، یہ غلط ہوا ہے، تو میری طرف سے یہ بیان حلفی آپ۔ ویسے غلطیاں ظاہر ہم انسان ہیں، انسانوں سے ہوتی ہیں اور یہ بھی بڑی بات ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ عمران ریاض صاحب نے بھی آپ کو اپریشیٹ کیا، ان کے وکیل میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے بھی آپ کو اپریشیٹ کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ باقی بھی جو لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح سے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے اور ان کے نام سے، ان کو بھی آگے بڑھ کے اور اب ایف آئی آرز واپس لینی چاہیے اور جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ اگر ان کا ضمیر زندہ ہے تو وہ ان کو حق بنتا ان کا، اگر ان کا ضمیر مرا ہے تو وہ جس بندے کا ضمیر ہی مرا ہے اس نے پھر کیا کرنا ہے؟ اگر ان کا زندہ ہے ضمیر تو ان کا حق بنتا ہے کہ اس کو واپس لے لیں۔ لیکن یہ افسوسناک نہیں ہے کہ ہم ایک 22 کروڑ کا ملک ہیں جہاں پہ عدالتیں ہیں
اور یہاں پہ ایک پورا نظام ہے, یہاں پر آئین ہے, قانون ہے, کہ کس طرح سے ایک اتنے بڑے اینکر کے خلاف جو محب وطن ہے, جس نے تمام جو ہے وہ جنگوں میں جا کے کوریج کی, جو فرنٹ لائن پر جا کے اس نے کوریج کی, جنگ زدہ ماحول میں گیا, اور اس کے خلاف یہ ایف آئی آر کروا دینا کہ یار وہ غدار ہے, افسوسناک نہیں ہے؟ غلط ہے, یہ بہت زیادتی ہے اس کے ساتھ. اور آپ وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے کہ جب وہ گرفتار کیا کس طرح اس کو تشدد کر رہے ہیں, ٹارچر کر رہے ہیں, اس کو سونے نہیں دے رہے, یہ چیزیں آپ دیکھ رہے تھے؟ جی یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں ٹی وی پہ. اچھا. کہ جس طرح بہت بڑا کوئی انٹرنیشنل قسم کا دہشت گرد ہے تو اس کے لیے ایسا ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کسی نے فیملی میں سے بھی کہا کہ آپ نے زیادتی کی ہے, آپ کا نام, آپ کو کسی دوست نے فون کیا ہوگا یار یہ تمہارے نام سے ایف آئی آر ہوئی ہے, کیوں تم نے کرائی ہے؟ فیملی میں سب سے زیادہ قربت ہوتی ہے بندے کی اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ, میسیج کے ساتھ. ہر بندے نے مجھے کہا کہ یہ غلط آپ نے کیا ہے, اور ہر بندے کو میں نے یہ تصدیق کیا کہ میں نے یہ نہیں کیا, تو سارے مجھ سے ناراض ہیں اس بات پہ. آپ کی مسز نے بھی کہا کہ وہ بھی ناراض ہیں, اس کو بھی ٹارچر کر رہے ہیں, اہل محلہ ٹارچر کر رہے ہیں, شہر کے لوگ اس کو ٹارچر کر رہے ہیں, یعنی احساس دلا رہے ہیں کہ آپ نے کیوں جو ہے یہ اس طرح سے کیا ہے, اس نے یہ غلط کی ہے, اس کو ٹارچر کر رہے ہیں ہر بندہ پہ. تو اب عمران ریاض صاحب نے تو ظاہر ہے وہ کیا, تو یعنی میں ایک بار پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی عمران ریاض صاحب نے, ان کے وکیل نے, کسی بندے نے کوئی تھریٹ؟ کسی نے تھریٹ نہیں کیا, اپنے ضمیر نے مجھے تھریٹ کیا کہ میں نے مرنا بھی ہے کل. اچھا, اور یہ آپ نے جو آج کے ہمارے انٹرویو میں جو بہت اہم بات آپ نے کہی وہ یہی ہے کہ آپ سے مل کے بھی لگا ظاہر ہے کہ آپ نے جس طرح سے پھر کہا کہ آپ کو احساس بھی ہوا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تقریر ہوئی ہے, تو آپ کو یعنی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عمران ریاض نے وہ تقریر کہاں پہ کی؟ مجھے نہیں پتہ عمران ریاض نے کہاں تقریر کی ہے. کیا ابھی آپ کو پتہ ہے کہ عمران ریاض کی کون سی تقریر تھی, کہاں پہ اس نے کی تھی جس وجہ سے ایف آئی آر ہوئی؟ نہیں پتہ مجھے, ابھی بھی نہیں پتہ مجھے. اچھا ابھی بھی آپ کو نہیں پتا کہ کون سی تقریر ہے؟ مجھے نہیں پتہ اس بارے میں. اور وہ جو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نام سے ایف آئی آر درج ہوئی, تو وہ جو پولیس کے آفیسرز ہیں یعنی انہوں نے آپ کو فون تک نہیں کیا کہ یار تمہارے نام سے ایف آئی آر درج ہو رہی ہے؟ مجھے کسی پولیس آفیسر نے نہیں کہا کہ تمہارے نام سے ایف آئی آر ہو رہی ہے, بس کر دی یہ ایف آئی آر دینی ہے, کسی پولیس آفیسر نے مجھے نہیں کہا کہ اور آپ کے نام کے ساتھ ایف آئی آر ہو گئی. تو یہ آپ نے دیکھا, ہم نے بڑی تفصیل سے سکلین صفدر صاحب سے بات کی جن کو احساس ہوا, اور ان کے آج جو سکلین صفدر صاحب اپنے وکیل کے ساتھ پیش ہوئے, اور ساتھ ہی عمران ریاض صاحب کے وکیل میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ پیش ہوئے, انہوں نے دلائل بھی دیے, اور ویسے ہی ظاہر ہے میرٹ پہ بھی انہوں نے اٹک میں یہ کیس ختم کروایا, انہوں نے راولپنڈی میں دلائل دیے, انہوں نے لاہور کا کیس ختم کروایا, تو یہ بھی ختم ہو جانا تھا. لیکن بڑی ڈیولپمنٹ بہرحال یہی ہوئی کہ جو سکلین صفدر صاحب ہیں انہوں نے یہ واپس لیا. اور آپ دیکھیں, میں دوبارہ تھوڑا سا آپ کو ایک منٹ میں ذرا اگر بتا سکوں کہ آپ دیکھیں کتنی ہمارے ملک کے اندر افسوسناک صورتحال ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہے جو عمران ریاض صاحب کے اوپر ایف آئی آر ہونے پر خوش ہو رہے تھے کہ جی عمران ریاض نے فوج پہ حملے کیے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملے کیے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں آپ کو دو چیزیں بہت کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک میاں علی اشفاق صاحب نے جو ہے وہ چکوال میں جب وہ دلائل دے رہے تھے تو وہ چکوال کی ایف آئی آر پڑھ رہے تھے, اور جائے صاحب کے سامنے اٹک کی ایف آئی آر پڑھی تھی. فل سٹاپ کوما بھی سیم تھا, جو غلطیاں وہاں اٹک میں ایف آئی آر درج کراتے ہوئے کی گئی وہ یہاں بھی کی گئی, یعنی سیم اسکرپٹ تھا, ایک ہی چیز تھی. اور دوسرا جو ہے انہوں نے اس وقت بھی یہ نشاندہی کی تھی, اٹک میں بھی یہ کی تھی, اور یہ چیز ثابت ہوئی تھی کہ جو آئی او تھے انہوں نے بغیر سی ڈی سنے انہوں نے ایف آئی آر کر دی, اور ایف آئی آر کرنے کے بعد بھی نہیں سنا تھا. اور اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ جن کے نام سے ایف آئی آر ہو رہی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, جہاں ایک آئین موجود ہے, آئین معطل نہیں ہے, قانون معطل نہیں ہے, کہ وہاں پر مدعی کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے نام سے ایف آئی آر ہو گئی ہے, اور اگلے دن اس کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے نام سے ایف آئی آر ہو گئی ہے. اور جس طرح ان کو احساس ہوا, ان کو بھی میں سکلین صاحب کو اپریشیٹ کروں گا, اپریشیٹ کرنا چاہیے, انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا, ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے, انہوں نے خود آ کے بیان حلفی دیا اور انہوں نے یہ کیس جو ہے وہ وڈرا کیا. لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آج یہ عمران ریاض خان کے حق میں ان کی بے گناہی کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا جو سکلین صفدر صاحب کا انٹرویو ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور کسی نے ان کے نام سے ایف آئی آر کروا دی. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. عمران ریاض خان ڈٹے رہے, ان کے وکیل ہر جگہ جا کے پیش ہوئے, 3 4 5 دن تک بغیر سوئے ہر جگہ جا کے دلائل دیے, ان کو میرٹ پر بری کروایا. اور ساتھ ہی یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ظاہر ہے اب یہ جو باقی ہیں وہ تو فارمیلٹی رہ گئی, کیسز ختم ہوں گے, لیکن اتنی بڑی گواہی عمران ریاض خان کے حق میں آنا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے, کرم کرے, اور جو یہ کرنے والے ہیں ان کو آخر میں اگر آپ کو پیغام دینا چاہیں جو اس طرح سے ایف آئی آریں کرانے والے ہیں, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ غلط کروا رہے ہیں وہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں. میں نے ایک سوال آپ سے, ہو سکتا ہے کہ مجھے یا میری فیملی کو کچھ تھریٹ نہ پہنچے. ہاں یہ ان کی سیکیورٹی بھی بڑی اہم ہے, ان کی سیکیورٹی بالکل ہونی چاہیے. آخر میں جاتے جاتے ایک سوال,
آج کل ارشد شریف صاحب اس پہ بہت پروگرام کرتے ہیں کہ وہ کون تھا، تو وہ کون تھا جس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے نام سے FIR ہو گئی ہے؟ مجھے میسج آیا موبائل میرے پہ، موبائل کال بھی نہیں، میسج آیا؟ میسج آیا میرے موبائل پہ کہ یہ FIR آپ کے نام پہ ہوئی ہے. پھر مجھے میسج آیا کہ نامکمل چالان جو ہے وہ جمع ہوا ہے. تو آپ کو فون بھی انہوں نے نہیں کیا؟ مجھے کسی آئی نے، کسی پولیس والے نے کوئی فون نہیں. نہیں، جنہوں نے FIR کرائی انہوں نے کوئی؟ ظاہر انہوں نے پھر رابطہ کیا ہوگا مجھ سے. ہاں چلیے، میں مزید وہ چیزیں نہیں پوچھنا چاہتا جو ظاہر ہے، میں مزید وہ نہیں کرنا چاہتا. چلیں جی، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا آمین. اللہ حافظ.